امریکہ نے ایران کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ آج امریکہ کی پینٹاگان کی جانب سے ایک رپورٹ پبلش کی گئی ہے، اس کے اندر کہا ہے کہ ایران کے اوپر جو حملے ہوئے ہیں اس میں اسرائیل کا ہاتھ ہے، اور امریکہ نے اس فوجی آپریشن میں کسی قسم کا کوئی بھی حصہ نہیں لیا، کیونکہ سی آئی اے کے چیف نے جیسے ہی دورہ اسرائیل ختم کیا ویسے ہی ایران کے اوپر اٹیکس ہو گئے، اور بہت ساری انگلیاں جو ہے امریکہ کے اوپر ڈائریکٹلی اٹھائی جانے لگی، اور کہا جانے لگا کہ امریکہ ان حملوں کے پیچھے ملوث ہے۔ اور آج امریکہ کی سٹیٹمنٹ آئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ واشنگٹن نے ایران میں کسی فوجی آپریشن میں حصہ نہیں لیا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اصفہان میں ایک فوجی فیکٹری پر ڈرون حملے کے پیچھے صرف اسرائیل کا ہاتھ ہے۔ امریکہ کی پینٹاگان کے بریگیڈیئر جنرل پیٹرک رائڈر نے اعلان کیا ہے کہ کوئی بھی امریکی فوجی ایران میں حملوں کے اندر ملوث نہیں تھا، اور نہ ہی ہم نے اس بارے میں اسرائیل کو کسی قسم کی کوئی انفارمیشن بتائی ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ نے یہ بھی کہا کہ امریکی اصفہان میں ہونے والی کارروائی سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حالیہ عرصے میں تہران کے حوالے سے واشنگٹن کا موقف زیادہ سخت ہو گیا ہے۔ یہ بیانات ہفتے کی رات اصفہان میں ہونے والی کارروائی سے واقف امریکی حکام اور لوگوں کی جانب سے اس انکشاف کے بارے میں سامنے آیا ہے کہ اسرائیل نے ایران میں ایک دفاعی کمپلیکس کو نشانہ بناتے ہوئے خفیہ ڈرونز کی مدد سے ہٹ کیا ہے۔ امریکی اخبار وال سٹریٹ جرنل کے مطابق امریکہ کے حکام نے وضاحت کی کہ اصفہان میں حملے کا مقصد تہران کے جوہری اور فوجی عزائم پر قابو پانا تھا، جو کہ اسرائیل نے قابو پانے میں کامیاب بھی ہوا ہے۔ ایرانی خلائی تحقیقاتی مرکز، جس پر امریکہ نے ایران میں اپنے کام کرنے کے لیے پابندیاں عائد کر دی تھیں، سے تعلق رکھنے والے ایرانی حکام نے کہا کہ ایران نے 3 ڈرونز کے ذریعے حملے کی کوشش کو ناکام بنایا ہے، جس نے اصفہان شہر میں ایک گولہ بارود کی فیکٹری کو نشانہ بنانا تھا۔ ایران نے کہا کہ اس کے فضائی دفاع نے ایک ڈرونز کو مار گرایا ہے اور 2 دیگر گودام کے اوپر پھٹ گئے تھے، جس سے چھت کو کافی بڑا نقصان ہوا ہے۔ یاد رہے کہ یہ حملہ اسرائیل کی جانب سے وزیر اعظم نیتن یاہو کی نئی انتہائی دائیں بازو کی اتحادی حکومت کے تحت کیا جانے والا پہلا شمار کیا جا رہا ہے۔ نیتن یاہو اس سے قبل 2009 سے لے کر 2021 کے دوران اپنے اقتدار کے اندر رہتے ہوئے ایران پر کئی بڑی کارروائیوں کی اجازت دے چکے ہیں، اور انہوں نے ایران کے بہت بڑے بڑے ٹارگٹ کو ہٹ کیا ہے۔ امریکہ کے اس بیان کے آنے کے بعد اسرائیلی حکومت کا امریکہ کی اس رپورٹ کے اوپر کوئی رد عمل نہیں آیا۔ واضح رہے کہ ہفتے کی شب ایران کے اصفہان شہر میں واقع دفاعی فیکٹری کو اڑا دیا گیا تھا، جس کے بعد اس طریقے سے خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ شاید امریکہ جو ہے وہ اس کام میں ملوث ہے، اسرائیل کی مدد کر رہا ہے۔ لیکن ایک بات تو ظاہر ہے کہ ایران اس کا بدلہ جو ہے امریکہ کے ٹھکانوں پر حملہ کر کے لے گا، جیسے کہ وہ ہمیشہ کرتا آیا ہے۔ پرشین گلف میں امریکہ کی جو پیٹرولنگ ہے یا ان کے جو جنگی جہاز ہیں جو پرشین گلف کے اندر موجود ہے، ان کے اوپر حملہ کر کے یہ اپنا بدلہ لے سکتا ہے۔ اسرائیل کو ٹارگٹ کرنے کے لیے وہ حماس کو جو ہے وہ پش کر سکتا ہے، حزب اللہ کو پش کر سکتا ہے، اور فلسطینی استحکامی مضافتی گروپ کو جو ہے وہ ہتھیار اور پیسے فراہم کر سکتا ہے۔